الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو کہ سچ لے کر آئے اور وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہی متقین ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ معزز سامعین ذی وقار، یہ ماہ مقدس جناب حضرت عاشق اکبر صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہے کہ اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال پر ملال ہوا۔ چند معروضات بارگاہ صدیق کہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آپ کی عزت عظمت اور آپ کی شان و شوکت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، سب سے پہلے تو آپ کا تعارف ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت تعارف ناموں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ وہ فرد واحد ہیں کہ جن کو اللہ کریم جل وعلا نے 4 نشستوں یا 4 پشتوں کے اعتبار سے شرف صحابیت کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی صحابی، آپ کے والد گرامی بھی صحابی، بیٹے بھی اور پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ اعزاز پروردگار عالم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ بڑے اعزاز کی یہ بات ہے۔ تو معزز سامعین، آپ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر عجیب و غریب قسم کے نام رکھے جاتے، حساب و کتاب ہوتے، تو آپ کا نام نامی اسم گرامی جو آپ کی امی جان نے رکھا تھا آپ کی ولادت پر، وہ رکھا تھا عبد القعب، کعبے کا غلام۔ کیونکہ لفظ عبد کی نسبت اللہ کی طرف جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، تو جب غیر اللہ کی طرف لفظ عبد کی نسبت ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ تو یہاں پر معنی بندہ نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے۔ عبد الغلام مطلب ہے عبد القعب مطلب کعبے کا غلام۔ تو معزز سامعین، جب چونکہ یہ نام اس لیے رکھا کہ آپ کی امی جان نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں چونکہ بچے جو بھی پیدا ہوتے وہ بچتے نہیں تھے، تو منت مانی جو بھی بچہ اس مرتبہ پیدا ہوا بچ گیا میں اسے کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ تو پھر آپ تولد ہوئے تو آپ کی اماں نے پھر آپ کا نام عبد القعب رکھ دیا۔ جب آپ بارگاہ محبوب علیہ السلام میں پھر فیض لینے کے لیے حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ کے اندر قربان ہوئے،
حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی تو پھر حضور علیہ السلام نے آپ کا نام عبد القام سے ہٹا کر اصل نام رکھا عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ حضور کے 4 جو یار ہیں، چاروں یاروں کے نام لفظ عین سے شروع ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین اسی وقار عبداللہ آپ کا نام رکھا جو حضور نے۔ پھر ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، عتیق اور صدیق یہ دونوں آپ کے لقب ہیں۔ تو آپ مشہور کس سے ہوئے؟ اپنی کنیت ابو بکر سے اور اپنے لقب صدیق سے۔ اس وجہ سے اصل نام جو تھا وہ پوشیدہ ہی رہا۔ بہرحال آپ کا اصل نام عبداللہ اور ابو بکر آپ مشہور ہوئے، یہ آپ کی کنیت ہے اس اعتبار سے۔ تو ابو بکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ بکر جو ہے نا، میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہوئی ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہو۔ تو معزز سامعین، بکر اس کا ایک معنی ہے سبقت لے جانا، پیش قدمی کرنا، پہل کرنا، جلدی کرنا۔ اس وجہ سے آپ کو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ باقورہ سے بھی ہے، چونکہ باقورہ کسی بھی چیز کے آغاز کو کہا جاتا ہے، پہلے پھل کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بکر کہا جاتا ہے۔ اور اس آپ کی کنیت کی معنویت آپ کی ذات کے اندر روز روشن کی طرح واضح ہے، روز روشن کی طرح۔ ہر اعتبار سے آپ سبقت لے جانے والوں میں شامل رہے، ہر بار پہلے نمبر پہ آپ ہی رہے۔ بڑے بڑے مقابلے ہوئے، بڑی بڑی خدمات آپ نے پیش کی، لیکن ہر بار جو پہلی پوزیشن ہوتی تھی وہ جناب ابو بکر صدیق کو ہی حاصل ہوتی تھی۔ کسی بھی معاملے اور کسی بھی مرحلے میں آپ پیچھے نہیں رہے۔ اس لیے چونکہ سبقت لے جانے والے کو بکر کہا جاتا ہے، تو اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ آپ کی کنیت ہے۔ اور یہ کہنا پھر کوئی اس کے اندر معزز سامعین ذی وقار شک و شبہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش ابو بکر ہیں، اور شجر اسلام کا پہلا تیار شدہ پھل ابو بکر ہیں، شمع رسالت کی پہلی تابندہ کرن ابو بکر ہے، تو آفتاب رسالت کی پہلی تابندہ شعاع ابو بکر ہے، اور ملت منبر احمدی کے پہلے خطیب ابو بکر ہیں۔ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے مسلم ابو بکر ہیں، سب سے پہلے مومن ابو بکر ہیں، سب سے پہلے مبلغ ابو بکر ہیں، سب سے پہلے موحد ابو بکر ہیں، سب سے پہلے نمازی ابو بکر ہیں، سب سے پہلے غازی ابو بکر ہیں، سب سے پہلے امیر ابو بکر ہیں، سب سے پہلے پیر ابو بکر ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، تو سب سے پہلے امام ابو بکر ہیں۔ ہر اعتبار سے پہلے کون ابو بکر؟ جو ذات میں اول، صفات میں بھی اول، درجات میں اول تو حسنات میں اول، جو خدمت میں اول تو خیرات میں اول، جو صدقے میں اول، صدقات میں اول، ہر بات میں اول۔ کون ہے ابو بکر؟ جو نفع ایمان میں اول تو جمع قرآن میں اول، حصول رحمت میں اول، وصول نعمت میں اول، جو نزول برکت میں اول،
دخول جنت میں اول کون؟ ابو بکر جو مجاہدہ غار میں اول، مشاہدہ یار میں اول، ہر اعتبار سے اول ہی اول ہے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، اس وجہ سے آپ ابو بکر مشہور ہوئے۔ کوئی بھی مقام ہو تو آپ سبقت لے جاتے، کوئی بھی بات ہو آپ سبقت لے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا غزوہ تبوک کے لیے کہ جناب سامان چاہیے، مدد کرو، تو سارے اپنے اپنے حساب و کتاب سے حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے لگے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا سامان اٹھا لائے کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے کے ہی جاؤں گا۔ جب جناب صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے تو سارے ہی سامان لے کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ جی گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سب کچھ ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، آپ سے کوئی نیکیوں کے معاملے میں سبقت نہیں لے جا سکا، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی معاملے میں، ہر اعتبار سے سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیچھے ہی رہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، معزز سامعین عزیز وقار، یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں سارا کچھ پیش کر دیا تو معزز سامعین عزیز وقار، پھر اللہ نے حضور کی بارگاہ میں جناب جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ پوچھو تو صحیح۔ حضور سے فرمایا کہ پوچھئے ابو بکر سے کہ یہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو جناب صدیق اکبر پھر رو پڑے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ رب سے راضی نہ ہو۔ جب رب راضی ہے تو یہ خاکسار بندہ بھی راضی ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خود ہی کو اتنا بلند کر دو کہ پھر مالک خود پوچھے تیری رضا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے۔ تو پیارے صاحبوں، اس مقام عرفہ و اعلیٰ پہ اگر کوئی فائز ہوا ہے وہ حضور جان عالم کی نگاہ لطف و کرم سے، تو وہ صدیق اکبر ہے۔ تو یہ آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ عتیق یہ آپ کا لقب ہے، اس لیے کہ اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہے خوبصورت، حسین و جمیل، کیونکہ آپ خوبصورت بھی بلا کے تھے، اس وجہ سے خوبصورت اور حسین بندے کو بھی عتیق کہا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ کا لقب بنا۔ اور دوسری جو وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ لطف و کرم پڑی آپ کے چہرے پر، فقال ھذا عتیق من النار، تو مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا یہ آگ سے آزاد ہو چکا ہے یا آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، اس وجہ سے عتیق کا مطلب ہے آزاد، آگ سے آزادی حاصل کرنے والا۔ تو آپ حسین و جمیل بھی تھے، اور پھر حضور نے جو فرما دیا آگ سے آزاد کر دیا گیا، تو اس وجہ سے آپ کا عتیق لقب پڑ گیا۔ اور صدیق یہ بھی لقب جو آپ کو ملا، یہ بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جبکہ یہ آیت کریمہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، تو اس کی تفسیر کرتے مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ وصدق بہ سے مراد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ تو یہ آپ کی شان میں بات آئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے آپ کی جو تصدیق کی تھی وہ ابو بکر صدیق نے کی تھی۔ معزز سامعین عزیز وقار، اور دوسری بات حدیث پاک سے منقول ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ تین شخصیات تھیں۔ ایک جناب ابو بکر تھے،
ایک جناب حضرت عمر فاروق اور جناب حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو اود پہاڑ پر جب حضور جلوہ گر ہوئے نا اس شان کے ساتھ کہ جب آپ کے ساتھ جناب صدیق بھی ہیں اور جناب فاروق اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، تو معزز سامعین اسی وقار پھر اود پہاڑ جو تھا نا وہ فرط محبت سے جھوم گیا، وہ اپنے مقدر پہ نازاں ہوا، وہ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگا۔ آج تو کمال کی عزت پائی ہے تو نے، آج تو کمال ہی کر دیا، آج تو بڑا ہی نصیب کیا حاصل کیا تو نے کہ تیرے اوپر آج نبی بھی ہے اور صدیق بھی ہے اور فاروق و عثمان بھی ہیں۔ تو پیارے صاحبوں پھر وہ جھوم اٹھا فرط محبت سے، گویا کہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے وہ ہلنے لگا۔ تو حضور جان عالم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا اسبت، ٹھہر جا، رک جا، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پیارے صاحبوں صدیق کا خطاب جناب صدیق اکبر کو حضور جان عالم کی بارگاہ سے عطا کیا گیا ہے، اس لیے وہ صدیق ہے کہ یہ حضور نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان شوکت اور آپ کی عزت و عظمت بارگاہ خدا کے اندر بھی بڑی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بھی بڑی ہے۔ نہ کو مانے تو یہ اس کی بدبختی ہے، نہ تسلیم کرے تو یہ اس کی بہت بڑی محرومی ہے، اور کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے ان کی عزت اور عظمت میں فرق کوئی نہیں آتا۔ ہاں، اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان کی بارگاہ عالی ناز کے اندر اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ معزز سامعین، جب یہاں پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، ہر اعتبار سے وہ اول ہے، ہر اعتبار سے، تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے، یہ بدعقیدگی کی جو فضا پھیلائی جاتی ہے علی دم دم دے اندر، علی دا پہلا نمبر، جب پہلا نمبر اللہ رسول کی بارگاہ سے انہیں حاصل ہے تو پھر اللہ رسول کو اوورٹیک کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ رسول کے خلاف جانا یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار ان کی شان کو سمجھیے، ان کی عظمت کو جانیے۔ یہاں پر پیارے صاحبوں ایک بات میں عرض کر دوں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں آئے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کرائی تھی نا، انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، تو اس وقت کیا تھا، سارے جب اکٹھے تھے، جمع تھے، جناب جبرائیل نے حضور جان عالم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یہ مصلی امامت آپ کا منتظر ہے، آپ مہربانی کریں اور اس مصلی کو رونق بخشیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی، امام الانبیاء بنے۔ معزز سامعین اسی وقار کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو پریشانی نہیں۔ تو پھر غور کریں، جب حضور علیہ السلام علیل تھے، آقا علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا، مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو۔ کیا کہنا ہے؟ کس سے؟ ابو بکر سے۔ کہنا کیا ہے؟ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو سامعین اسی وقار جسے ہاتھ جوڑ کر مصلی امامت پہ آنے کی دعوت جبرائیل دے وہ سب کو قبول ہے، تو جسے ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ جان عالم اپنے مصلی پہ کھڑا کریں، اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ جسے جبرائیل کہیں وہ امام المرسلین ہے، تو جسے حضور مصلی پہ کھڑا کریں وہ امام المؤمنین بن جاتا ہے۔
تو اس پہ اعتراض کرنے والا گویا حضور پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضور کو کوئی نہیں پتا تھا کہ علی بھی موجود ہے، تو جب حضور کو پتا تھا علی موجود ہے تو حضور سے بڑھ کے علی کو جاننے والا کون ہے؟ آج عقل کے اندھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کہنے لگے۔ معزز سامعین، اسی وقار جسے پہلا نمبر رب رسول نے دے دیا اسے کوئی چوتھے یا آخری نمبر پہ نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عزت ہے اور یہ ان کی عظمت ہے۔ جو مان گیا وہ کامیاب ہے، جو نہ مانے وہ برباد ہے۔ تو ماننا چاہیے ان کی عظمت اور ان کی شان کو، چونکہ اول جو ہیں سبقت لے جانے والے ہیں، ہر اعتبار سے وہ سبقت لے گئے، ہر جگہ پہ سبقت لے گئے۔ معزز سامعین، اسی وقار ان کی شان سے کوئی جلتا ہے تو وہ اپنی بربادی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام چشم فلک نے یہ بھی نظارہ دیکھا کہ حضور مسجد نبوی شریف پہ اس انداز سے جلوہ فروز ہوئے کہ سرکار دو عالم کی ایک سائیڈ پہ جناب ابو بکر ہے اور دوسری سائیڈ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شیخین ہیں۔ شیخین کہا جاتا ہے ان ہستیوں کو، بڑے۔ تو صاحب اپنا پیارے صاحبو، جب حضور اس شان سے مسجد میں جلوہ گر ہوئے، ایک طرف جناب ابو بکر، دوسری طرف جناب فاروق اعظم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے جب مسجد میں جلوہ گر ہوئے، کیا ہی وہ نظارہ تھا، کیا ہی وہ عزت بخش منظر تھے۔ تو معزز سامعین، جب صحابہ نے دیکھا تو پھر وہ رشک کھانے لگے۔ تو مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا جس طرح آج ہم یہاں آ رہے ہیں اسی طرح قبر سے اٹھ کے میدان معاشر میں بھی شان سے جائیں گے، اور جن کو حضور نے قریب رکھا ہے تو ان سے دور کیوں بھاگ رہا ہے؟ ان کی شان میں کیوں بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہا ہے؟ تو اپنا معزز سامعین نسی وقار کوشش کرنی چاہیے، جن کو اللہ رسول نے عزت دی ہے انہیں اپنے سر کا تاج بنایا جائے۔ جو ان کی بے ادبی کرے گا، بے حرمتی کرے گا، تو نقصان کس کا ہے؟ سوائے اپنے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو ان کی عظمت، ان کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عزتیں، یہ اعزاز حضور نے عطا کیے۔ حضرت جناب اما عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ میری گود میں 3 چاند آ گئے۔ یہ کوئی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بڑی پکی باتیں ہیں، بڑی مضبوطی سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے 3 چاند دیکھے، میری گود میں آ گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعبیر بتانے کے حوالے سے بڑے معتبر تھے۔ کسی کو کسی قسم کی بھی خواب آتی تو وہ تعبیر پوچھتا۔ تو حضرت اما عائشہ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ آج عجیب و غریب خواب دیکھا، 3 چاند میری گود میں آ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے حجرے کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ 2 اور معتبر قبریں ہوں گی، یہ وہ 3 چاند ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ تو سبحان اللہ آخی چھوڑو، ایک بار پھر آنکھوں پلا ماشاءاللہ۔ تو معزز سامعین اسی وقار فرمایا یہ 3 چاند ہے۔ اب اما عائشہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، سونے محبوب اگر اجازت ہو تو وصال پر ملال کے بعد میری باری آئے تو کیا میں آپ کے ساتھ اپنی قبر کرا لوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ یہاں پر میرے ساتھ 3 قبریں اور ہوں گی، ایک ابو بکر کی، دوسری عمر کی، تیسری جناب عیسیٰ ابن مریم کی، یہ ان کی قبریں ہیں، اور اسی شان سے پھر ہم قیامت میں بھی اٹھیں گے۔ معزز سامعین عزیز وقار، یہ شان ہی ہے نا، یہ عزت اور عظمت کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے اور شان کیا ہوگی کہ جن کو حضور علیہ السلام نے
نہ غار میں اکیلے چھوڑا ہے نہ مزار میں اکیلے چھوڑا ہے، ساتھ ساتھ ہی رکھا ہے، ساتھ ساتھ ہی ہیں حضور علیہ السلام۔ معزز سامعین، اب آپ ان کا مقام اور شان دیکھیے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ اس سے قبل ایک واقعہ پیش آیا کہ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی بات میں، کسی معاملے میں کوئی شکنجی ہوئی۔ جناب عمر جلالی تھے، غلطی بھی کوئی خاصی نہیں تھی، تو پھر بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹ دیا، اور کافی سارا ٹھیک ٹھاک کر کے ڈانٹ دیا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، بات چھوٹی سی ہوتی ہے، بندہ کر دے نہ نہیں بس ٹھیک ہے، تو پھر کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، کچھ وقت مزاج بھی ایسا بنا ہوتا ہے کہ جہاں ایک بات سے بات بنتی تھی 4-6 سنا دیتے ہیں ہم، تو وہ 4-6 جو ہیں وہ اضافی ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کو کافی ساری باتیں کر دیں، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چپ کر کے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب فاروق اعظم کو احساس ہوا، جو دل کا ستھرا ہوتا ہے نا وہ کھرا ہوتا ہے، کھوٹ نہیں ہوتی اس کا، وہ غصہ یا جلال، چونکہ ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں تو غصے کا لفظ ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے نا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو ان کے لیے پرجلال کا لفظ جو ہے وہ زیبا ہے۔ شیطان تو حضور نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے، تو غصہ تو اس کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو عظیم المرتبت شخصیات ہیں ان کے لیے لفظ غصہ کا استعمال کرنا بھی ایک بے ادبی ہے۔ ان کے لیے غیظ و غضب یا پرجلال کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو جب آپ کا وہ جلال ٹھنڈا ہوا تو پھر احساس ندامت بھی ہوا، میں نے تو غلط کر دیا، اتنا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر معافی مانگنے کے لیے بھی آ گئے۔ جب آئے گھر دیکھا دروازہ کھلا تھا، معلوم ہوا وہ تو گھر میں ہے ہی نہیں۔ پھر کپ کپی بھی طاری ہو گئی، اب گھر میں نہیں ہے تو دوسری جگہ ان کی جو ہے وہ حضور کے قدموں میں ہی ہے، وہ تو حضور کی بارگاہ میں چلے گئے ہوں گے، اب تک میری شکایت بھی کر دی ہوگی، اب کیا کروں؟ سر جھکائے چلے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب جا کے سلام دیا تو پیارے صاحبو جواب تو ملا، لیکن سر نہ اٹھا، نہ حضور کا نہ جناب صدیق اکبر کا۔ تو جب سر اٹھائے میرے قریب نے تو حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر تھی، جناب صدیق اکبر بھی رو رو کے ان کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر تھی۔ تو حضور نے جب اوپر دیکھا تو جناب فاروق اعظم تاب نہ لا سکے، اور پھر عرض کیا میرے قریب میں معافی مانگنے آیا تھا، ابو بکر گھر میں نہیں تھے، یہاں چلا آیا، مجھے احساس ندامت ہے، مجھے غلطی کا احساس ہے، میں معافی مانگنے آیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ پیارے صاحبہ یہ عمر وہ عمر ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شیطان دیکھے رستہ بدل جائے۔ عمر وہ عمر ہے کہ جس کی زبان پہ رب اکبر نے حق کو جاری کر دیا۔ یہ عمر وہ عمر ہے، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں سید عائشہ پوچھتی ہے میرے کریم آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں، آسمان کے ستاروں کے برابر روح زمین پہ اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اور اس شان والا عمر جب جناب صدیق اکبر کو رلائے، بارگاہ مصطفیٰ میں معافی مانگنے آئے، تو حضور علیہ السلام کا جواب کا ملے۔ آقا علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تو میرے ابو بکر کو میری خاطر معاف نہیں کر سکتا تھا؟ وہ میری خاطر چھوڑ نہیں سکتا تھا؟ غلطی بھی ہوتی تو پھر بھی درگزر کر جاتا، لیکن تو نے میرا بھی خیال نہ کیا، میرے ابو بکر سے حیا نہ کیا۔ معزز سامعین اسی وقار گویا کہ حضور نے باور کرا دیا صدیق کو جو دکھ پہنچائے گا وہ مصطفیٰ جان عالم کو بھی دکھ پہنچائے گا۔
تو سامعین اسی وقار جو جناب صدیق کی بارگاہ میں بھونکے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقرب کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی بارگاہ کا قرب اور نگاہ لطف و کرم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر جناب شیخین کی عزت اور عظمت کو اپنا وتیرہ بنا لو، اپنا شعار حیات بنا لو، تو مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ ناز سے نگاہ لطف و کرم بھی نصیب ہو جائے گی، مقام محبوبیت بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے پیارے صاحبوں، ان کی عظمت اور ان کی شان کو ہلکا نہ سمجھو، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنا ایکشن سخت لے لیا، کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کیا بنے گا ان کا، جو آج بھونک بھونک کے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی اوقات نہیں ہے ہماری، اس لیے اپنی اوقات میں رہنا ہی بہتر ہے۔ جو اپنی اوقات سے نکل جاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے صاحبان ذی وقار، یہ اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے محبت انبیاء، محبت خدا، محبت اولیاء اور محبت آل بیت اور محبت اصحاب رسول ایک بار ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں پر محبت کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو اللہ اور اللہ کے مقبول اور محبوب جو لوگ ہیں ان کی محبت سے شاد کریں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی تھوڑا بہت بھی کوئی ذرہ برابر بھی کوئی بغض، کوئی اناد، کوئی جیلسی ہے تو اسے نکال باہر کریں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ وبال جاں بن جائے، دنیا بھی برباد ہو اور اس آگ میں جل کے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ تو صاحب اپنا معزز سامعین ذی وقار، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں کہ یہ کہہ دیں کسی کے بارے میں جی صحابہ نے یہ کیا، انبیاء نے یہ کیا، صحابہ ایسے کرتے رہے، کون ایماندار تھا اور کون جو اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کس کے کیا معاملات تھے۔ اس لیے ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ تو جب اوقات ہی نہیں ہے تو پھر اپنی اوقات سے باہر جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ اپنی حد میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات میں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں نماز، وضو کے، غسل کے، جینے مرنے کے مسائل اور فضائل آتے کوئی نہیں، اور عام جناب تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا۔ تو معزز سامعین، اس لیے یہ علماء کی باتیں ہیں، اور علماء میں بھی اخص الاخاص جو ہے ان کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے اپنی حد میں رہ کر ہی ہمیں زندگی جینا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ باتیں چند معروضات اگلے جمعے پر بشرط زندگی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی کما حق ہو محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔